वेलकम बैक। आगाज में बात करेंगे, ओगरा ने पेट्रोल सस्ता, डीजल और मट्टी का तेल महंगा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 5 रुपये 71 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। डीजल की नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 5 रुपये 93 पैसे फी लीटर महंगा किया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 282 रुपये 59 पैसे फी लीटर हो गई। ओगरा की सिफारिश पर पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 24 घंटे के लिए नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। पाकिस्तान ने महंगा तरीन LNG स्पॉट कार्गो खरीद लिया है। LNG स्पॉट कार्गो $21.88 फी MMBTU के रेट पर खरीदा गया। ज़राए के मुताबिक PLL बोर्ड ने कार्गो खरीदने की मंजूरी दी। LNG कार्गो 27 जुलाई को डिलीवर होगा। ये जुलाई के लिए अब तक का महंगा तरीन कार्गो खरीदा गया है। जुलाई के 5वें कार्गो के लिए टोटल एनर्जीज गैस एंड पावर ने $1.88 की बोली जमा कराई थी। PLL को LNG स्पॉट कार्गो के लिए एक ही बोली मौसूल हुई। पाकिस्तान जुलाई के लिए अब तक 4 LNG कार्गो खरीद चुका है। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी। KP में मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी हो गए। ज़िला खैबर में मूज़ोर रेला कई गाड़ियाँ बहा ले गया। आज़ाद कश्मीर और पंजाब के दरियाओं में भी सैलाबी सूरत हाल है। महकमा मौसमियात ने 24 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी किया। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मानसून अपना असर दिखा रहा है। नारोवाल शहर और गिरदोनवाह में ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फरूख इनाम से। फरूख बताइएगा। जी, नारोवाल शहर और गिरदोनवाह चंद रोज से शदीद गर्मी और हबस थी। आज मौसम ने रात के अचानक अंगड़ाई ली है। मौसम सुहाना हो गया। नारोवाल शहर और गिरदोनवाह में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है और ठंडी हवा चल रही है। जो दिन के वो जो टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का इस हवाले से ये कहना है कि ये बारिश का जो सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक वक्त से जारी रहने का इम्कान है। और आपको दूसरी तरफ ये भी बता दूं, PDM की तरफ से जो नारोवाल के जो नदी नालों हैं, दरियाए रावी है, नाला बसंतर है और जो नाला डेक है, उस हवाले से अलर्ट भी जारी किया गया है कि उनमें निचले दर्जे और दरमियाने दर्जे के सैलाब आने का भी अंदेशा है। जी, अमरीकी फौजी के कत्ल पर ईरान को कई गुना कीमत चुकाना होगी। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा, ईरान ने अमरीकी फौजी को निशाना बनाया तो फिर जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा और अस्करी क़यादत को हिदायत जारी कर दी हैं। अमरीकी फौजियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप बोले, ईरान पर ताज़ा हमले 3 फौजियों की हलाकत का बदला है। आबनाए पर अमरीका का वाज़ेह कंट्रोल है। ईरान की गिरफ्त नहीं रही। Very hard again tonight. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. अमरीका से हालत जंग में है। दुश्मन जान चुका, फौजी कार्रवाइयों से ईरानी कौम को झुकाया नहीं जा सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तेहरान में अदलिया की आला कौंसिल के इजलास खिताब में कहा, ये सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं बल्कि दुश्मन ने हम पर हाइब्रिड जंग भी मुसल्लत कर रखी है। जंगी हालात में मईशत का इस्तेहकाम और आवाम के रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। ईरान और अमरीका में 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़। अबूरी मुआहदे की बहाली के लिए जंग बंदी की तजवीज़ सालिसों ने पेश की। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी राइटर्स के मुताबिक ईरानी अहदेदार ने बताया, सालिसों ने अमरीका के साथ कशीदगी कम करने के लिए 10 रोज़ के सीज़ फायर की तजवीज़ भेजी है। तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तसादुम खत्म किया जा सके। जंग बंदी का मकसद अबूरी मुआहदा बहाल करने के लिए रास्ता तलाश करना है। ईरान ने सालिसों की तरफ से अमन तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कहा कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं होंगे। सालिसी कराने वाले मुल्क कशीदगी में कमी की कोशिशें कर रहे हैं। वाशिंगटन के पैगामात सालिस मुल्कों के जरिए तेहरान पहुँचाए गए। कशीदगी के बावजूद सफारती चैनल फाल रहे। बक़ई ने यह भी कहा, खारक जजीरे पर कब्जे की कोशिश करने वाली अमरीकी फ़ौज के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं।
ثالث ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ کشیدگی کا راستہ روکیں، اور دوسری طرف ہم بھی امریکی مظالم کو روکنے کے لیے کسی قسم کے اقدام سے گریز نہیں کریں گے۔ ہماری مسلح افواج بھی پوری طاقت کے ساتھ جواب دے رہی ہیں، اور امریکی حملوں کے آغاز کی جگہ پر جوابی کارروائی کر کے سخت جواب دیا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، سفارتکاری اپنے فرائض کو بخوبی جانتی ہے، اور کسی قسم کی کوشش سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں دوبارہ تاکید کرتا ہوں کہ سفارتکاری اپنی مسلح افواج کے ہمراہ آگے بڑھ رہی ہے۔ ثالث ممالک کی طرف سے تجاویز ہم تک پہنچی ہیں، لیکن اس کی تفصیلات کو فی الحال میں یہاں پہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں، اور انہی جنگ کے دنوں میں ثالثوں کی طرف سے جو تجاویز ہم تک پہنچی ہیں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اصولاً فکر می‌کنیم که چنین برداشتی از قطعنامه‌های شورای امنیت برداشت صحیحی نیست۔ ایران مختلف ذرائع سے مذاکرات کی خواہش کے اشارے دے رہا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دعویٰ، کہا ایران میں معاشی بحران کے باعث پالیسی پر اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ ایران دولت مند ملک ہے، لیکن آمدن کے غلط استعمال نے تباہ حالی کا شکار کر دیا۔ Always remains open to a diplomatic solution. We've tried multiple times with Iran, and we'll continue to try. Iran is a weak country. One of the reasons why Iran is a sample is because every penny that this regime there gets, be it through sanctions relief or through the oil they're able to get out, they invested in Hezbollah. They invested in Hamas. They should be sending moved off building the country. But instead they keep it on Bashar terrorism. ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی کا انتہائی پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر مملکت طلال چودھری بھی استقبال کے لیے موجود تھے۔ سکندر مومنی پاکستانی ہم منصب محسن نقوی کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی وزیر داخلہ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات ہوگی۔ سکندر مومنی ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے پاکستانی قیادت کو ایرانی صدر کا پیغام پہنچائیں گے۔ سکندر مومنی سے ملاقات میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، پاکستان آمد پر اپنے بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے سکندر مومنی اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ علاقائی صورتحال پر پیش رفت کی امید ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ کا دورہ پاکستان مفید رہے گا۔ ایران کے وزیر داخلہ نے بتایا، پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کو $10 ارب تک لے جانے پر اتفاق ہوا۔ کے درمیان $3 بلین کی زر مبادلہ کی تجارت ہو رہی ہے، اور یہ اتفاق کیا گیا ہے اس کو پہلے مرحلے میں $10 بلین تک پہنچایا جائے، اور اس ہدف کے حصول کے لیے روزانہ کم از کم 2000 کنٹینر اس کی بارڈر کے اوپر رفت و آمد ہونی چاہیے۔ اور اس سفر کا ایک اور مقصد ان معاہدوں کو آگے بڑھانا ہے جو 1 ماہ سے کم عرصے کے دوران ایرانی صدر پاکستان آئے اور ان معاہدوں کو دیا تھا۔ یمن کے حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ حوثی فوجی ترجمان نے کہا، سعودی عرب کے خلاف فوری سمندری ناکہ بندی نافذ کر دی۔ یمن کے بندرگاہوں کی ناکہ بندی اور صنعاء کے ہوائی اڈے پر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ہمارے عوام اس ظالمانہ محاصرے کو خاموشی سے برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں جارحیت کا مقابلہ کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی ملاقات۔ GHQ راولپنڈی میں ملاقات کے دوران علاقائی سلامتی اور پاک کینیڈا تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR نے بتایا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عالمی امن، علاقائی استحکام سے متعلق پاکستان کا موقف اجاگر کیا۔ فیلڈ مارشل نے مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون اور اشتراک کی اہمیت پر زور دیا۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور کوششوں کو سراہا۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی بھی تعریف کی۔ پاکستان اور کینیڈا کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی شعبوں میں روابط بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ آزاد کشمیر میں انتخابی عمل کی شفاف اور کامیاب تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عام انتخابات 2026 کے لیے انتخابی سرگرمیوں کا اہم مرحلہ کامیابی سے مکمل کر لیا گیا۔ آزاد کشمیر میں ڈیوٹی انجام دینے والے سرکاری ملازمین کے لیے آج پولنگ کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ گزشتہ انتخابات کے 60% ٹرن آؤٹ کے برعکس اس سال 80% سے زائد ٹرن آؤٹ ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق انتخابی عمل کا پہلا حصہ کامیابی سے مکمل ہونا آزاد جموں کشمیر میں منظم، شفاف اور پرامن عام انتخابات کے انعقاد کی جانب ایک مثبت پیش رفت ہے۔ سرکاری ملازمین کی ووٹنگ میں 80% سے زائد شاندار ٹرن آؤٹ انتخابی عمل، اعتماد اور بھرپور کی عکاسی کرتا ہے۔
پاکستان کی کامیابی اس میں ہے وزیر اعظم شہباز شریف کامیاب ہوں۔ چیئرمین پی پی اے بلاول بھٹو کا انٹرویو، کہا کشمیر کی 99% آبادی قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی چاہتی ہے۔ کاش آزاد کشمیر کی حکومت کو اتنی آزادی دیتے کہ انٹرنیٹ والا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا۔ پاکستان کی سیاست میں مفاہمت کی ضرورت ہے۔ احتجاج ہر شہری کا آئینی حق ہے، مگر عوام کی زندگی مفلوج نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت قانون نافذ کرے لیکن کارروائی صرف قانون توڑنے والوں کے خلاف ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے توقع ہے اپنے وزراء کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا نوٹس لیں گے۔ ایسے حساس حالات میں ذمہ دارانہ گفتگو ہی قومی مفاد اور کشمیر کاز کے لیے مثبت ثابت ہو سکتی ہے۔ عام ہے وہ بہت ہی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہاں کا 99% آبادی یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ چلیں آپ عبوری کہیں، آپ آبزرور کہیں، پر ہمیں آپ کو بٹھانا پڑے گا نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ آف پاکستان۔ اس کا بوجھ، اس کا نقصان جو اٹھا رہے ہیں وہ پنچ کے عوام اور اس کے بعد پورا آزاد کشمیر کے عوام۔ کاش اتنا آزادی دیتے آزاد کشمیر کی حکومت کو کہ انٹرنیٹ والا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میرا تو سوچ ہے کہ پورا پاکستان کی سیاست میں ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی کامیابی اس میں ہے کہ شہباز شریف صاحب کامیاب۔ الیکشن کمیشن نے ٹی ایل پی سے انتخابی نشان واپس لے لیا۔ انٹرا پارٹی انتخابات غیر آئینی قرار، انتخابی نشان کرین واپس لینے کا حکم، متعلقہ حکام کو ضروری کارروائی کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن نے تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی انٹرا پارٹی انتخابات کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے تحریک لبیک پاکستان مقررہ مدت میں انٹرا پارٹی انتخابات کرانے میں ناکام رہی۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ پارٹی آئین کے مطابق منصفانہ اور شفاف انٹرا پارٹی انتخابات ثابت نہیں کیے جا سکے۔ الیکشن کمیشن نے قرار دیا کہ جمع کرایا گیا انتخابی ریکارڈ پارٹی آئین سے مطابقت نہیں رکھتا۔ انٹرا پارٹی انتخابات انتخابی نشان کے حصول کی بنیادی شرط ہیں۔ قانون کے مطابق سیاسی جماعتوں کے باقاعدہ انٹرا پارٹی انتخابات لازمی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے انٹرا پارٹی انتخابات کی قانونی اہمیت بھی اجاگر کی، جس کی خلاف ورزی پر سیاسی جماعت انتخابی نشان کی اہل نہیں رہتی۔ کراچی پی ای سی ایچ ایس بلاک 2 میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں شہری جام بحق ہو گیا۔ مقتول کی شناخت 45 سالہ نسیم عباسی کے نام سے ہوئی ہے۔ عدنان راجپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا عدنان۔ جی بالکل، کراچی شہر میں ایک اور نوجوان کو دوران ڈکیتی مزاحمت پر قتل کر دیا گیا۔ پی ای سی ایچ ایس بلاک 2 کا یہ علاقہ ہے جہاں پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس کا بتانا ہے کہ مقتول کی شناخت 45 سالہ نسیم عباسی کے نام سے کی گئی ہے۔ لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس کا مزید بتانا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ دوران ڈکیتی مزاحمت پر پیش آیا۔ مقتول کے جسم کے مختلف حصوں پر 2 گولیاں ہیں اور مقتول کے سینے پر لگنے والی جو گولی ہے وجہ موت بنی ہے۔ ملزمان مقتول سے موبائل فون، رقم اور دیگر سامان چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ جائے وقوع اور اطراف کی CCTV فوٹیجز حاصل کی جا رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔